वेलकम बैक नाजरीन, कड़वा सच प्रोग्राम में हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे आज के प्रोग्राम के ऊपर, हम बात करेंगे उन लोगों के जो कि ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो कि मुख्तलिफ महकमों में हैं, लेकिन जिस महकमे में वो काम कर रहे हैं उससे हटकर दूसरे महकमे में वर्कशॉप करने के लिए, मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स के लिए बैरून मुल्क के दौरे करते हैं और वहां से जितना पैसा खर्च होता है पाकिस्तान का, अवाम जो है वो उसकी हालत बदतर होती चली जा रही है, लेकिन इनकी हालत जो है वो बेहतरीन से बेहतरीन होती चली जा रही है। आज हमारा प्रोग्राम जो है ब्यूरोक्रेट्स की इस करप्शन के ऊपर है, जो कि सेक्रेटरी हजरात से लेकर नीचे से लेकर ऊपर तक शहबाज शरीफ साहब के वो लोग जो कि बाकायदा तौर पर एक ब्यूरोक्रेट्स की हैसियत रखते हैं, वो ये मामला करते हैं। हमारे साथ एक लाइव कॉलर है, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, कौन सा बात करेंगे? जी अकरम साहब फरमाइए। स्पेशल सेक्रेटरी जी जी स्पेशल सेक्रेटरी महकमा सेहत में जी जी स्पेशल सेक्रेटरी महकमा सेहत में दौर जी जी जंगल का बादशाह बनना बैठा है। अच्छा जी। महकमा के नहायत सीनियर डॉक्टर मारे मारे फिर रहे हैं। जी जी फरमाएं, बात कीजिएगा। सर ये लोग लिखवानी है, लिख लो कम यार आप बोले जनाब, आप जुबानी बता दें क्या लाइव कॉल है आपकी, आप बोलते जाएं, पब्लिक सुन रही है, आवाम सुन रही है। दोबारा रिपीट कर दो जी। स्पेशल सेक्रेटरी महकमा सेहत में दाऊद खान जंगल का बादशाह बन बैठा है। महकमा के नहायत सीनियर डॉक्टर मारे मारे फिर रहे हैं, जबकि उन्होंने इंटरव्यू भी दे रखा है। खाली जगह जल्द पूर्ण कर दी जाए। नर्सिंग बोर्ड लाहौर कॉपर रोड पर असिस्टेंट। शुक्रिया जी, बहुत 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 शुक्रिया आपका। मेरी गुजारिश है नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि अगर आप फोन करते हैं, फोन कॉल देते हैं हमें लाइव, हमें हमारा हौसला बढ़ता है आपकी कॉल से, लेकिन एक बात जरा थोड़ा सा ध्यान रखा करें कि हमारे पास भी वक्त जो होता है वो इतना नहीं होता कि कोई ऐसी कॉल जिसके पास नॉलेज कम हो और उसको लिखकर फिर उसको पढ़कर हमें सुनाया जाए। तो वो बात किया करें जो आपके पास कोई ऐसा करप्शन की कोई ऐसा प्रूफ हो, कोई ऐसी बात आपके पास हो तो हमारे साथ जरूर शेयर करें, हम सुनने के लिए बैठे हुए हैं। फैसल साहब, बात हो रही थी ये उन नाम नेहाद ऑफिसर्स की, उन नाम नेहाद ब्यूरोक्रेट्स की, उनके दौरों की, कि वो किस किस तरीके से भी आपने बताया कि कितने दौरे कहां पर किस किसने किए और उसके ऊपर कितना कितना पैसा आया। अभी तो ये पिछले 4 सालों की लिस्ट आप बता रहे हैं, अभी आपसे इंशाल्लाह पूछेंगे जो 2011 में जो कुछ हुआ है उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। मजीद बताइए कि ये क्या सूरत हाल है, ये क्यों ऐसा हो रहा है? कैसे सर, बात ये है कि इस वक्त ब्यूरोक्रेसी देखें, जिस मुल्क में सियासतदानों ने लूट मार का बाजार गर्म किया हो, जहां पर ऊपर से लेकर नीचे तक करप्शन हो और सियासतदान उसमें मुकम्मल तौर पर होते लगा रहे हो, जिन्होंने अपनी औलादें भी हैं उनके भी मुस्तकबिल संवार लिए हों, 7 नस्लें संवार ली हों। अब ब्यूरोक्रेट क्या कर रहा है? ब्यूरोक्रेट जो है वो खसूसी तौर पर अपने लिंक्स के साथ, देखिए अगर मैं सेक्रेटरी हेल्थ हूं, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर हूं, तो मैंने किसी को फायदा पहुंचाना है। उसके बाद वो जो गैर मुल्की कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं, उसमें से बाज कंपनीज ऐसी भी हैं, बाज एजेंसीज ऐसी भी हैं जो कि पाकिस्तान के हक में नहीं है। पाकिस्तान साहब हमारे साथ एक लाइव कॉलर है, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी। जी कौन सा बात करेंगे? सर परवेज लोज बोल रहा हूँ फैसलाबाद से। जी जी मुझे फैसल साहब से बात करनी है। जी जी फरमाएं। हाँ फैसल साहब, मैं आपका फैन हूँ जी जी, और बड़े शौक से मैं आपके प्रोग्राम जो है मुख्तलिफ वो देखता हूँ। शुक्रिया जी। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आप जो है ब्यूरोक्रेट के हवाले से ये प्रोग्राम कर रहे हैं। जी जी, हालांकि हर चैनल वाले जो हैं वो सियासतदानों को बुला के उनकी ऐसी तैसी फेर देते हैं जी। तो मैं मतलब ये आपको अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि आप जो एक बिल्कुल एक ठीक आपकी एक सोच है उसको मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ। जी बहुत शुक्रिया आपका। कुछ कहेंगे? और बस ये है रिक्वेस्ट, अगर आपका जाती नंबर मुझे मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी फैसल साहब। जी आप हमारा प्रोग्राम खत्म होगा तो इसी नंबर पर आप कॉल करके इनसे आप नंबर ले सकते हैं फैसल साहब का। बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिएगा।
جی میں کیسے صاحب جو آپ کو بات بتا رہا تھا، اصل بات صرف یہ ہے کہ پھر بیوروکریسی میں بھی ایک لابی ہے. جی چیف سیکرٹری جو ہے انہوں نے اپنی رشتہ داریاں اس طریقے سے کر رکھی ہیں، یا ہوم سیکرٹری ہے تو انہوں نے اپنے خاص دیکھیں گروپ بنا رکھے ہیں، ایک گروہ بنا رکھے ہیں. اب وہ اس گروہ کو oblige کرتے ہیں. جس طرح ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس میں ابھی ہم بتائیں گے کہ محکمہ صحت میں جو داؤد خان جو کہ جن کی بات ابھی وہ کال آئی تھی اور وہ کوئٹہ سے ان کا تعلق ہے، وہ اسپیشل سیکرٹری ہیں، انہوں نے، اور اس کے بعد جو جہاں زیب خان ہے جو کہ سیکرٹری ہیلتھ ہیں، انہوں نے کس طریقے سے اپنی صالحہ سعید ہے جو کہ ان کی ڈپٹی سیکرٹری ہیں، لیکن اس صالحہ سعید کو انہوں نے موج میں لے کر آئے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے وہی میرا مطلب ہے کہ اسی طریقے سے اب وہ صالحہ سعید جو ہیں وہ بار بار باہر بھی جاتی ہیں اور وہ سرکاری جناب علی موج میں لے کرتی ہیں. فیصل صاحب سے ایک اور لائیو کالر ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی کون سا بات کریں گے بھائیان اور کہاں سے؟ ملک عرفان بات کر رہا ہوں سائیوال سے. جی ملک صاحب. غالباً لائن کٹ گئی. اچھا جی فیصل صاحب آپ بات کر رہے اسی طریقے سے آپ ہوم ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں، بلدیات میں چلے جائیں، جس ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں نا، ان لوگوں نے اب اس میں سب سے جو سوچنے والی بات ہے اور حیران کن بات جو ہے نا کیسے صاحب، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ محکمہ زراعت میں کام کر رہا ہے، وہ زراعت کے حوالے سے اگر کوئی باقاعدہ طور پر ٹریننگ ہے تو اس کو جانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اب وہ زراعت کا وہ ملازم ہے اور جا رہا ہے وہ محکمہ صحت کی ٹریننگ لینے کے لیے، محکمہ صحت کا ملازم ہے تو وہ جا رہا ہے محکمہ اریگیشن کی ٹریننگ لینے کے لیے. اچھا یہ ٹریننگ پہ چلو محکمہ زراعت کا بندہ محکمہ ہیلتھ پہ وہاں چلا جاتا ہے تو وہاں پہ وہ کیا ٹریننگ کرتا ہے؟ جی میں اور واپس آ کے وہ ان کو صرف موج میں لا کرایا جاتا ہے. ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ لائیو کالر ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ یہ نواز بول رہا ہوں سر. جی نواز صاحب. جی سر یہ میں گانا کاچا سے بول رہا ہوں. جی جی یہ ہمارے نزدیک ہے گانا کاچا اسٹیشن. جی جی تو یہاں پہ نا یونین کونسل کا دفتر بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایسے ہی روڈ پہ گند پڑا ہوا ہے اور سڑک کی دونوں طرف نالا بنا ہوا ہے، لیکن وہ چھاپروں سے گند سے بھرا ہوا ہے. ایسے کوئی صفائی کرنے والا نہیں ہے. گاڑی بھی آتی ہے اس کی نشتر ٹاؤن کی، لیکن وہ کوئی اٹھاتے نہیں ہے گند، کوئی صفائی وغیرہ نہیں کرتے. نواز صاحب آج ہمارا پروگرام اس حوالے سے نہیں ہے، اس حوالے سے ہم پہلے بھی پروگرام کر چکے ہیں. انشاءاللہ جب دوبارہ اس مسئلے پہ پروگرام کریں گے تو ہمارے ساتھ ضرور آئیے گا. ہم آپ کی بات ویسے جو ہے وہ شاید کچھ لوگوں نے سن لی ہو اور آپ کی بات سنی جا سکے. بہت بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. اچھا بات ہو رہی تھی اس معاملے پہ، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ محکمہ صحت کا آدمی جب محکمہ زراعت کی ٹریننگ لینے چلا جاتا ہے تو وہاں وہ کیا ٹریننگ لیتا ہے اور واپس آ کر اس سے کیا استفادہ حاصل کرتا ہے؟ کیسے سر بیسیکلی جو ہے نا، بیسیکلی یہ تو ہے کہ آپ نے اپنے چہتے افسران کو نوازنا. اب دیکھیں ابھی آج سے 2 دن پہلے میاں شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ڈینگی کے لیے ٹریننگ ہیلتھ کے لوگ لینے جائیں گے، اور 110 افراد کا، جس میں ڈاکٹرز بھی ہیں، پیرامیڈیکل کے لوگ بھی ہیں، لیکن وہ جو 110 افراد ہیں ان کی اگر لسٹ دیکھی جائے تو وہ لسٹ بنائی ہے جناب سروسز ہاسپٹل کے فیصل مسعود نے اور میو ہاسپٹل کے اسد اسلم نے. ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے، ہم ان سے بات کریں گے. پہلے السلام علیکم جی. جی السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. کون سا بات کریں گے؟ میں پالوالا سے بول رہا ہوں. جی ہلو جی جی بولیے. آپ پہلے آپ اپنے گھر کا ابھی جو کرپشن کے بارے میں محترم پہلے آپ اپنے گھر کے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیں، اس کے بعد بات کیجیے گا. جی میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ابھی کرپشن کے بارے میں ابھی بات کر رہے ہیں آپ. جی بولیے. جو کچہریوں میں اور تھانوں میں یہ بہت مسئلہ چلا ہوا ہے آج کل. ہلو جی جی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، بولیے. تو وہ اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا معلومات کریں. جی ضرور انشاءاللہ جی ضرور. ہاں جی جی اچھا تو وہ یعنی اصل جو بات ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ افسران جو ہیں یہ من پسند لوگ، جو 110 لوگوں کی بات بتا رہا ہوں، اس میں آپ آج بھی خادم اعلیٰ پنجاب لسٹ نکلوائیں تو اس میں دیکھیں کہ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کی ریٹائرمنٹ کو تھوڑا سا عرصہ رہ گیا، اور وہ صرف اور صرف کیونکہ ان کے رشتہ دار ان کے ملنے جلنے والے کرنے کے لیے چلے گئے. ہاں جی. اب بیوروکریٹس ہوٹلنگ کرنے کے لیے، سیر و تفریح کرنے کے لیے، موج میلہ کرنے کے لیے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم جی. السلام سر، میں بہاڑی سے بول رہا ہوں، عبد المنان ایڈوکیٹ. جی جی سر صورت یہ کہ ہمارے بہاڑی میں نا سوئی گیس کا یہاں پہ نظام یا انہوں نے یہاں پہ سوئی گیس کی سپلائی بحال کی،
جی جی. اس کے بعد انہوں نے ڈیمانڈ نوٹس جاری کرتے ہیں. ایک پرویز صاحب بیٹھے ہیں وہاں پہ ملتان میں, جی ایم ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے نا جی. جی. انہوں نے اپنا ایک ایجنٹ میاں چنو میں چھوڑا کو بہاڑی جو سپلائی جو نا دیتی ہے وہ چنو سے آگے جہاں پہ نا وہ میٹر وغیرہ لگاتے ہیں, ٹھیک ہے جی. آواز میری آ رہی ہے جی؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ بولیے گا. ہاں, تو وہ پرویز صاحب نے وہاں پہ اپنا ایجنٹ ایک زبیر صاحب نامی بٹھائے ہوئے جو لوگوں سے پیسے لینے کے بعد ان کو کنیکشن دیتے ہیں. لوگوں نے ڈیمانڈ نوٹس بھرے ہوئے ہیں 6 مہینے کے. جب زبیر صاحب سے رابطہ کرتے نہیں, جب ان کا ایجنٹ آتا ہے وہ 15,000 روپے سے لے کے اور 20,000 25,000 روپے تک لے کے پھر یعنی کنیکشن دیتے ہیں. اچھا نہ دیں تو پراٹھی لگائیں, اگر پراٹھی نہ ہو کسی کے لگائیں جی پیپل پارٹی کا پی ایم ہو جی. ہم پرائم منسٹر سے پراٹھی تو ہم لگوا نہیں سکتے, تو اگر لگوا لی کسی طریقے سے لگوا لی تو آپ پھر اس پہ بھی رشوت دیں. تو رشوت کہاں دیں جی؟ پہلے تو وہاں پہ زبیر صاحب ان کو دیں, پھر جی ایم صاحب کے نام جائے گی, پھر جی آپ کا وہ میٹر لگے گا. اچھا بھائی میرے, ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آج ہم بیوروکریٹس پہ پروگرام ہم نے کیا ہوا ہے. انشاءاللہ یہ سوئی گیس کے محکمے پر بھی پروگرام کریں گے کیونکہ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, کرپشن جو ہے وہ عام ہے. تو آپ ہمیں ضرور اس وقت کال کیجئے گا. بہت شکریہ آپ کا. فیصل صاحب صورتحال یہ ہے, آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں کسی اور پروگرام پہ, لیکن یہ دیکھیں کس کس قسم کی کرپشن جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے اور کس کس قسم کا جو معاملہ ہے وہ سامنے چل رہا ہے. میں اسی حوالے سے جو ابھی آپ بتا رہے تھے اس کی تھوڑی سی میں آپ کو بتانا چاہوں گا, اس کی ڈیٹیل میں جاتا ہوں کہ کس طریقے سے لوگ اور کتنے لوگ جو ہیں وہ باہر آگے چلے ہیں. آگے ہم انٹرنیشنل کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. انٹرنیشنل پالیٹکس کے موضوع پر 4 افسر پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کے گئے ہیں. پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ پروگرام پر شرکت کے لیے وزیر اعلیٰ, سیکریٹریٹ کے اعلیٰ افسر اور سیکریٹری لائیو سٹاک گئے. آئی ٹی بزنس کے لیے ٹورزم, فنانس, ہوم اور محکمہ سروسز کے افسر گئے. مڈل لیول کورس پر 50 سال سے زیادہ عمر کے ڈی ایس پی جن کی ریٹائرمنٹ میں صرف 4 سال رہ گئے تھے وہ بھی باہر گئے. اکنامک گراس روٹ اکنامک ڈیولپمنٹ میں ڈی سی او لاہور اور کلاس روم ڈیولپمنٹ پروگرام میں شرکت کے لیے ایڈیشنل سیکریٹری محکمہ تعلیم, کرمنل انویسٹیگیشن کے پروگرام میں ایڈیشنل سیکریٹری ہوم, مائکرو اکنامک پروگرام میں محکمہ لوکل گورنمنٹ کے افسر, آئی ایم ایف کورس میں شرکت کے لیے محکمہ لوکل گورنمنٹ کے افسر, متعدد سمال ڈیم انرجی ڈیموں کی تعمیر کے پروگراموں میں الیکٹرک انسپیکٹر, سمندری سیکیورٹی پروگراموں میں سمندری مچھلی کے کاروبار کی مینجمنٹ, خواتین کی کیپیسٹی بلڈنگ پروگرام میں شرکت کے لیے پی این ڈی اور لیبر کے افسر بھی باہر گئے. پولیس کے ایک افسر نے 3 سال میں 6 دورے کیے. کین یو امیجن کہ ایک پولیس کے آفیسر نے 3 سال میں 6 دورے کیے. چند دوروں کی تفصیلات یہ ہیں. ماحولیات پالیسی کی ورکشاپ جاپان میں ہوئی جہاں محکمہ ٹرانسپورٹ کے ڈپٹی سیکرٹری انیس الرحمان گئے. کرائمز کی روک تھام کے لیے سیمینار میں ایڈیشنل سیکرٹری ہوم ہاشم ترین گئے. ان کی اپنی تعلیم بی اے ہے. کامن ویلتھ ایگزیکٹو پروگرام برائے فنانس جو برطانیہ میں ہوا تھا, اس پر محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن کے ڈپٹی سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ شاہد محمود, عادل محمد اعجاز ڈی سی او لاہور, ڈی سی او گجرانوالا اطہر حسین خان, محمد ارشد ڈائریکٹر بجٹ اینڈ اکاؤنٹ محکمہ خزانہ بھی گئے تھے. یہ ہے صورتحال ان لوگوں کی. اب یہ وہ لوگ ہیں جیسے کہ آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ایسے لوگ ہیں جن کے صرف 2 ماہ 3 ماہ ریٹائرمنٹ میں رہ گئے تو ان لوگوں کو بھیج دیا گیا. اب آپ اندازہ کر لیں کہ پولیس کے وہ افسران جس میں ڈی ایس پی صاحب بھی شامل ہیں. ڈی ایس پی صاحب وہ ہیں جن کو یہ اب جو ہے نا اگر پولیس اسٹیشن میں لگتے ہیں تو ان کو اپنے تھانے میں اے سی لگانے کی اجازت نہیں ہے, لیکن اے سی تو تھانے میں جو ہے نا ایک سب انسپیکٹر کے بھی لگا ہوا کمرے میں. ان کی اپنی گاڑی. سب سے پہلے تو پوچھنا یہ چاہیے نا کہ چیف سیکرٹری ہوں یا ان کے متعلقہ سیکرٹری ہوں یا چیف منسٹر ہوں, وہ جن افسران کو باہر بھجوا رہے ہیں, کیا وہ متعلقہ سب سے بڑی سوچنے والی بات, میں بار بار اس بات پہ زور دوں گا کیسر صاحب کہ آپ اپنے جو ایک سیکرٹری ہے ہیلتھ کا, اس کو ٹریننگ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ اس نے آج سیکرٹری ہیلتھ ہے, کل وہ سیکرٹری لیبر لگ گیا ہے, پرسوں وہ سیکرٹری ہوم لگ گیا ہے. اب اس نے تو مختلف جگہوں پہ جانا ہے, اب اس کو ہیلتھ کی شاید اسی لیے تو نہیں ہے, ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے کہ یار میں سیکرٹری زراعت ہوں تو میں ہیلتھ کی ٹریننگ لے لوں, کل کو میں نے ہیلتھ میں بھی چلے جانا ہے. لیکن اصل بات یہ نا کہ وہ جو نچلے لیول جن لوگوں نے وہاں پر رہنا ہے, ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. کون سا بات کریں گے سر؟ میں شوقپور سے شاہد حسین بٹی بول رہا ہوں. بولیے شاہد صاحب. میرا بھائی بھی سپرنٹینڈنٹ ڈی سی آفس میں ریٹائر ہوا تھا جی. تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں. یہ ہمارا بھتیجا ہے, اپلیکیشن بھی دی ہوئی ہے ان کی جگہ رکھنے کے لیے.
ادھر ادھر سے آتے ہیں, کبھی 2 لاکھ مانگتے ہیں, کبھی 1.5 لاکھ مانگ لیتے ہیں. تو آپ وزیر پنجاب کا بھی نام لے رہے تھے, آپ ان کو ریکویسٹ کریں بھی ایسا نہ کریں. ایم ایل اے ایم پی او کو کوٹا ہے, دے دیتے ہیں, وہ آگے ان کے جو ہوتے ہیں سیکٹری وہ پیسے لیتے ہیں. جی ابھی یہ ٹینڈر آیا, نئے ٹینڈر آئے ہیں کل پرسوں میں جی اپلیکیشن, پھر ہم نے 2 اپلیکیشنیں دی ہے. ٹھیک, ہاں جی, یہ آپ سے ریکویسٹ ہے, آپ ان کو ہماری آواز ان تک پہنچائیں کہ ایسا نہ کریں پلیز. بھائی بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ ہمیں کال کرنے کا, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ اسی طریقے سے فون کرتے رہیے گا تاکہ آپ کی آواز جو ہے وہ ہمارے چینل کے تھرو ان تک پہنچ سکے اور آپ کے معاملات جو ہیں وہ کسی حد تک بہتر ہو سکیں. بہت شکریہ. کیسا صاحب, میں اچھا فیصل صاحب ایک سوال کرنا چاہوں گا. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ جو دورے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں, ایک جب کوئی سیمینار کے لیے کچھ چند لوگ جب جاتے ہیں, سیکرٹری صاحبان جاتے ہیں, تو ایک دورے پہ کتنا خرچ آ جاتا ہوگا؟ دیکھیں جی, جب یہ امریکہ جاتے ہیں تو ان کو ساری سپانسر ٹکٹیں ہوتی ہیں, سپانسر وہاں کے معاملات ہوتے ہیں. ہوٹل میں دیکھیں, میں نے پھر وہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ تو موج میلہ ہے, یہ پڑھنے یا ورک شاپ میں شرکت نہیں کرنی ہوتی. اچھا, اب بعض سیکٹری ایسے ہیں جن کے بچے جو ہیں, اولاد, وہ ساری کی ساری امریکہ میں اور برطانیہ میں اور دوسرے ملکوں میں, یہ ان کو ملنے کے لیے کوئی نہ کوئی دورہ بنا لیتے ہیں. سیمینار میں شرکت نہیں کرتے ہیں. سیمینار میں شرکت کی بھی تو 2 گھنٹے کے لیے شرکت کر لی, بیسیکلی تو انہوں نے وہاں پر حاضری لگائی. وہاں گھومنا پھرنا ہوتا ہے, بچوں کو ملنا ہوتا ہے, وہاں جن لوگوں کو oblige کرنا ہے ان سے شاپنگ. اچھا, میں اخراجات کی بات کر رہا تھا کہ کتنا پیسہ جو ہے اس میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ امریکہ کی ٹکٹ آپ اندازہ کر لینا, وہاں پر ہوٹلنگ جو ہے, اب انہوں نے وہاں جا کے اس جو سپانسر کمپنی ہے اس کے خرچے پہ انہوں نے واشنگٹن ڈی سی میں رہنا ہے, انہوں نے بڑے سے بڑے ہوٹل میں رہنا ہے, خوراک, طعام و خوراک ساری کی ساری ان کے ذمہ. بھائی یہ تو یعنی دودھ کی اور شہد کی نہروں میں نہا رہے ہیں بیوروکریٹ. فیصل صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام فیصل صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. میں آپ کا خادم عارف الیکٹریشین بول رہا ہوں. جی جی, یہ ہماری گلیوں جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہی, ساری کی ساری ٹوٹی پڑی ہے, یہ کوئی ہماری بات نہیں سن. ٹھیک ہے جناب, میں انشاءاللہ کرنے کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ. اچھا فیصل صاحب, ہم کچھ معاملات اور بھی ہیں, وہ یہ ہیں کہ سیکرٹری صاحبان کے پاس وہ گاڑیاں جو کہ ان کو ایک گاڑی تو ان کو دی جاتی ہے, 4 گاڑیاں گھروں میں بھی لگتی ہیں. اب یہ دیکھیں نا, یہ جی دکھا رہے ہیں, وہ دکھا رہے ہیں, یہ اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سی گاڑیاں ہیں جو کہ ہمارے سیکرٹری صاحبان اور ان کے نچلا جو طبقہ ہے ان کے پاس یہ موجود ہے. اور یہ تو وہ گاڑیاں نا جو ان کے سیکرٹیریٹ میں کھڑی ہیں, جو آفیسز میں کھڑی ہیں. اب ان گاڑیوں کے بارے میں جی محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن کے, ہاں جی, یہ میں بتانا چاہوں گا کہ یہ محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن کے ڈپٹی سیکرٹری جو تبادلوں کو ڈیل کرتے تھے, چین کے اسٹڈی ٹور پر گئے. میڈیکل کالج کی مینجمنٹ کے حوالے سے پروگرام میں شرکت کے لیے ایم ایس مینٹل ہیلتھ چین گئے. لیدر پروڈکشن پروگرام میں چین کے لیے اسلم بودلا سالٹ ویسٹ مینیجر قصور باہر گئے. پراپرٹی رائٹ اکنامک ڈیولپمنٹ ہر پروگرام میں شرکت کے لیے وزیر اعلیٰ کے ایڈیشنل سیکرٹری عارف انور بلوچ بھی باہر گئے. اب اندازہ کر لیں کہ جو ایڈیشنل سیکرٹری ہیں عارف برول, وہ بھی باہر گئے. انہوں نے ایم ایس سی مائکرو بایولوجی کی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے. اینٹی ڈوپ اولمپک کمیٹی میٹنگ میں شرکت کرنے نوید اکرم چیمہ سیکرٹری سپورٹس خود چین گئے, ان کی تعلیم بی اے ہے. اب جس سیکرٹری کی تعلیم بی اے ہوگی اس کے باقی لوگوں کا تو اللہ ہی حافظ ہوگا نا. سمندر میں ریسکیو ٹریننگ کے لیے محمد احسان ایمرجنسی افسر گئے, جبکہ پنجاب میں سمندری حدود کوئی نہیں ہے. بین الاقوامی طور پر ڈپلومیسی کے پروگرام میں شرکت کے لیے کامران افضل چیمہ ایڈیشنل سیکرٹری آئی ٹی, ظفر نصر اللہ ایڈیشنل سیکرٹری ماحولیات اور ایڈیشنل سیکرٹری جنگلات وسیم مختار باہر گئے. الیکٹرانک ٹیچنگ اور سائنس ٹیچرز کے طریقہ کار پر ایڈیشنل سیکرٹری سکولز ہمایوں مظہر WTO/FTA کوریا میں سیمینار میں ڈپٹی سیکرٹری کیبنٹ سائرہ اسلم گئیں, جن کا کوئی کام اس حوالے سے نہیں تھا. خواتین ہیومن رائٹس کوریا میں سیمینار میں انیلا سلمان ڈپٹی سیکرٹری محکمہ صحت چلی گئیں. خواتین کی بہتری کے حوالے سے تھائی لینڈ میں PND کی افسر
रिफत सलीम बाहर गई। रेडियो टीवी जर्नलिस्टों के लिए सेमिनार जो चीन में हुआ, उसमें उस वक्त के सेक्रेटरी इतलात पंजाब और या मकबूल जान खुद चले गए। अच्छा, और या मकबूल जान का मैंने देखा कि वो बातें तो बड़ी करते हैं, लेकिन और या मकबूल जान जहां पर सहाफियों का कोई भी मसला होता है वो उसी वक्त खुद चले जाते हैं। मेरा ख्याल है उनको बाहर घूमने फिरने का बहुत शौक है, और वो भी सरकारी खर्च पे। वो भी सरकारी है। हमारे साथ एक लाइव कॉलर है, फैसल साहब उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी मोहतरमा फरमाइएगा, कौन सा बात कर रही हैं? मैं ज़ूफी शाह बात कर रही हूँ। मैंने ये नादरा जो एबट रोड पे इनकी ब्रांच है ना, इसकी शिकायत करनी है। ये लोग 1 साल हो गया आईडी में कुछ चेंजेस करनी थी, वो कर नहीं रहे। ये नहीं कि बंदा एक दफा गया तो वो बता दें कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए। एक दफा जाएंगे आप ये करके लेके आए, अगली बात ही नहीं सुनते। अच्छा जी वो काम करके ले आएंगे, अब आप ये करें, फिर जाएंगे अब आप ये करें, आखिर में कह रहे हैं जी FIR की कॉपी भी चाहिए। साल हो गया और वो ये काम ही नहीं करके दे रहे। तो अच्छा मोहतरमा, मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि जब आप नादरा के ऑफिस जाते हैं, खास करके एबट रोड, तो वहां पर एक विंडो बनी हुई है जहां पे इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है। क्या वहां से आप तफसीलन उनसे कोई रिटर्न या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं लेती? लेते हैं, सब कुछ वो बताते हैं। वो कहते हैं नहीं जी नहीं, बस आप फॉर्म ले आए हैं, नहीं जी नहीं, बस आप यही ले आए, बस और कुछ नहीं। ऐसे फिर वो करने लगते हैं जैसे इसके अलावा तो और कोई बात है ही नहीं, बस एक यही बस फॉर्म फिल करके ले आए तो वो होता है। अच्छा वो फॉर्म फिल करके अंदर लेके जाते हैं तो वो कहते हैं जी आपने डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी हुई, आपने एड्रेस में ये क्यों लिख दिया, आपने कॉमा यहाँ क्यों लगा दिया, आपने ये चीज वहाँ क्यों कर दी। अच्छा मेरी बहन, मसला ये है कि मैं आपसे ये गुजारिश करता चलूं कि इस महकमे के ऊपर भी बहुत सारे जो है ना वो मिलिट्री के रिटायर्ड अफसर बैठे हुए हैं और वो बस अपने मजे लूट रहे हैं। अपनी तनख्वाहें जो है 2-2, 4-4, 10-10 लाख की बनवाई हुई है। लेकिन इंशाल्लाह नादरा पे हमने पहले भी प्रोग्राम किया था, आप दोबारा प्रोग्राम करेंगे, उसमें हमारे साथ जरूर रहिएगा। अपना ख्याल रखिए। बैठे होते हैं ना, कोई काम करने के मूड में नहीं आए वो। जी बहुत शुक्रिया, जी बहुत शुक्रिया। कौन कौन से महकमे की बात करेंगे? जब से हमने प्रोग्राम शुरू किया है कड़वा सच, और ये कड़वा सच प्रोग्राम फैसल साहब आप तो जानते हैं कि आपका कहा हुआ सच तो निकलना जो होता है ना वैसे मुश्किल हो जाता है बंदे से। और डिपार्टमेंटल करप्शन जो है वो इतनी बड़ी हुई है कि आज हम ब्यूरोक्रेट्स पे बात कर रहे हैं, लेकिन देखें कहां से कौन कौन सी कॉल्स आ रही हैं, कौन कौन से महकमे की कॉलें। असल में कैसे साहब, इस वक्त जो हमारा मुल्क है ना उसमें लोग इतनी परेशानियों में घिरे में हैं। कोई भी हमारा बुजुर्ग बेटा, मुलाजमतें नहीं मिल रही, उसके बाद महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, ऊपर जो करप्ट ब्यूरोक्रेट और करप्ट सियासतदान तैनात है। अब सियासतदानों का और ब्यूरोक्रेट्स का एक ऐसा ग्रुप बन गया है कि हर सियासतदान ने 4-5 ब्यूरोक्रेट रखे हुए, वो सियासतदान को बचाते हैं और सियासतदान उन ब्यूरोक्रेट को बचाते हैं। अच्छा फैसल साहब, मुझे ये बताइएगा कि जहां अच्छे लोग होते हैं वहां बुरे भी होते हैं, जहां बुरे होते हैं वहां अच्छे लोग भी होते हैं। क्या कोई ऐसे लोग भी हैं आपकी नजर में सेक्रेटरी साहिबान में और ब्यूरोक्रेट्स में जो कि बेहतर काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, रिश्वत से हटे हुए हैं? बात ये है कि हमारे इसी हुकूमत में बड़े बड़े आला अफसर हैं, बड़े बड़े अच्छे जनाब अफसरान आते हैं और उसमें जनाब ने सिप्तान फजल हलीम जैसे। लेकिन एक चीज मैं जरूर नाज़रीन को बताना चाहता हूं, नाज़रीन आपको कुछ डाटा कि इस वक्त जो है मैं जहांजेब खान जो कि सेक्रेटरी हेल्थ है, उन्होंने 14 से 16 मार्च इटली रोम का दौरा किया, फिर 21 से 24 जून मिस्र का दौरा किया। इन्हीं के स्पेशल सेक्रेटरी हैं दाऊद ब्रीच, इन्होंने 3 से 6 मार्च तक दुबई गए, फिर दोबारा 13 से 19 अक्टूबर तक दुबई गए। इसी तरह जो इनकी डिप्टी सेक्रेटरी सालिया सईद है वो 27 से 29 सितंबर मनीला गई, जबकि वो प्रोग्राम साल्ट एंड फूड प्रोग्राम था। इन्हीं के दूसरे एडिशनल सेक्रेटरी उस्मान मौजम है, 27 से 29 सितंबर तक मनीला गए। सालिया सईद जो है वो भी हेल्थ से है, ये फिर 24 से 28 जुलाई तक ढाका गई। हमारे चीफ सेक्रेटरी नासिर खोसा साहब ये 5 से 7 मार्च दुबई गए और फिर 31 अक्टूबर को दोबारा फिर दुबई गए। पता नहीं क्या बात है कि हर बंदा दुबई भागता है। नबीला इरफान है DDR ननकाना, ये 3 अप्रैल से 16 मई तक अमेरिका गई। फैसल साहब बात ये है कि बहुत लंबी, अभी हमारे पास बहुत डिटेल है। आज हमारे पास जो मौजू है वो बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे पास वक्त जो है ना वो बहुत शॉर्ट है। आज कोई थोड़ी सी फनी खराबी का भी मसला है, कुछ और मामलात हैं कि हमारे पास वक्त जो है ना वो आज बहुत ही कम है। लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर पूछना चाहूंगा, फिर उसी तरफ आऊंगा कि क्या इन लोगों को ये नहीं याद है कि गरीब आवाम पिस रही है, लोग बेचारे भूखे नंगे एक वक्त की रोटी से तरस रहे हैं, लोगों के बच्चों की फीसें देना मुश्किल हो रही हैं,
عورتوں کو اپنی اولاد کا جو ہے ان کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے. اگر عید آتی ہے تو لوگ مانگنے پر تلے ہوئے ہیں. میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ لوگ کب آپ سے کہہ رہے انتظار کریں گے. بات یہ کہ ہم اس پہ ایک اور پروگرام کریں گے کیونکہ وقت کی کمی ہے اور ہمیں اس وقت جو ہے ناظرین ہم اس پہ باقاعدہ طور پر ایک اور پروگرام کریں گے. لیکن آپ کو یہ بتاتے جائیں کہ کس طریقے سے ان بیوروکریٹس نے ان بیوروکریٹس کی لوٹ مار, ان بیوروکریٹس کی جو ہے اقربا پروری, ان بیوروکریٹس کا غریب عوام پر ظلم اور ان بیوروکریٹس کی کوٹھیوں پر کروڑوں روپے کی تزئین و آرائش اور ایک بیوروکریٹ کی بیوی بچے اور بیٹیاں اور بیٹے جو ہیں وہ کس طریقے سے سرکاری گاڑیوں پہ سفر کرتے ہیں اور ان کو دیکھ کر کس طرح ڈرائیور اور ان کی فیملی جو ہے وہ انتہائی پریشانی میں مبتلا ہوتی ہے. ہم اس پہ ایک اور پروگرام کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ان بیوروکریٹس نے کیا کیا کرپشن کی, کس طریقے سے امریکہ اور دوسرے ملکوں کے دورے کر کے سرکاری خزانے کو لوٹا. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو یہ ساری باتیں بتائیں گے. ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان فیصل درانی کو اپنے ساتھی کیسر اقبال کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.